الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات کے سہارے ہم زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اس کا احصاء اور احاطہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ایک آدمی کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا احاطہ کرے، احصاء کرے اور اسے شمار کرے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اللہ کی ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہوتی ہیں. انسان کو پانی جیسے کہ ایک نعمت ہے، اس پانی کا حصول نعمت، اس پانی کا منہ میں جانا نعمت، اس پانی کا انسان کے لیے نفع بخش بننا نعمت، اور اس پانی کا جسم سے باہر نکلنا نعمت. ایسے ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جہاں نعمتوں کا سوال آئے تو میں اور آپ جن مقدس لمحات میں اس وقت سانس لے رہے ہیں اور ہمارے دل جن مقدس ترین لمحات میں اس وقت دھڑک رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی اپنے آپ میں بے انتہا بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ رب العالمین کا ایک بندہ جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر چند ہی روز پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پا لینا، ایک مرتبہ پھر عشرہ ذی الحجہ کو پا لینا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے. اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام اور اکرام ہم پر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر یہ مقدس ترین لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں. کس قدر مقدس ہیں اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی اپنے قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر قسم کھائی ہے. قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی چیز میرے نزدیک امپورٹنٹ ہوتی ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ اس کی قسم کھاتے ہیں. کھانا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک چیز اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے، اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے. کوئی کسی غیر اہم چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے، ہم سب اہم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں کس قدر اہم رہی ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھائی اپنے کلام کے اندر. سبحان اللہ. اور 10 دنوں کی اللہ نے جہاں قسم کھائی تھی اتنا کافی تھا، لیکن ان 10 دنوں کے اندر بھی 2 دن بقیہ 8 دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقدس ہیں، زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کی مزید قسم کھائی اور کہا والشفع والوتر،
والفجر کہا، ولیال عشر کہا، لیکن پھر کیا کہا؟ قسم ہے 10 راتوں کی، پھر کہا والشفع والوتر، قسم ہے طاق کی اور قسم ہے جفت کی، قسم ہے طاق کی اور قسم ہے جفت کی، آڈ کی قسم، ایون کی قسم۔ اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اور آپ ان 2 مقدس ترین دنوں میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا، ایک تو دن جاری ہے، ساری ہے، ہم لوگ اس میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم میں سے اکثر میں سمجھتا ہوں کہ آج روزے کی سعادت سے بہرہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، اور جس طرح سے نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید دکھائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے سبب 2 سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اس حقیر سے عمل کو اپنے دربار میں قبول کرتے ہوئے ہم گنہگاروں کے 2 سال کے گناہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معاف فرمائے، اللہم آمین۔ کتنا مقدس دن ہے، سبحان اللہ۔ اس دن کو اللہ رب العالمین نے آدم کی ذریت کو آدم کی پیٹھ سے نکالنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی دن کتنا منتخب دن ہے، کتنا مقدس دن ہے کہ اس دین کو اکمال دین، اس دن کو اکمال دین اور اتمام دین کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا ہے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کس دن نازل ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس دن یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، وہ دن عرفہ کا دن تھا، وہ دن جمعہ کا دن تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقدس ترین دن کے اندر ہمیں باقاعدہ حیات رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث جو صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہہ دیا کہ سال کے 365 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم عرفہ، افضل الایام یوم عرفہ، سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مقدس اور افضل ترین دن، چاہے کوئی بھی دن اس کے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے، عرفہ کے دن سے زیادہ افضل نہیں، عرفہ کے دن سے زیادہ مفضل نہیں، عرفہ کے دن سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا۔ کتنا مقدس دن ہے جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی اتنی مغفرت کرتا ہے، اتنی مغفرت کرتا ہے، ما من ایام اکثر من ان یؤتک اللہ من النار عبدا من یوم عرفہ، کوئی دوسرا دن نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی عرفہ کے دن سے زیادہ مغفرت کرتا، کوئی دوسرا دن نہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین ینزل اللہ سبحانہ وتعالی الی السماء الدنیا یوم عرفہ، اللہ رب العالمین عرفہ کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول۔ اس نزول پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسا نزول ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، مجہول ہے۔ بس اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جو نزول ہے وہ اللہ رب العالمین کی شان جلیل کے مطابق ہے۔ خیر، تو یہ اتنا بہترین دن ہے آج کا دن، عرفہ کا دن۔ اس دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا آج کا دن اللہ رب العالمین کے دربار میں جھولی پھیلانے کا دن ہے جی۔ اور میں نے جیسے پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے بتایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج عرفہ کے دن کے ساتھ جمعہ کا دن شامل ہو گیا ہے۔ آج کا دن دعائیں مانگنے کا دن ہے، جھولی پھیلانے کا دن ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کا دن ہے، سبحان اللہ۔ تو آج کا دن اب تک جو گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غفلت میں نہ گزرا ہوگا، اور اس کے بعد جو بقیہ دن رہے گا آج ہم لوگ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فارغ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جائیں، مسجد کو یا پھر گھر کے کسی کونے کو لازم پکڑیں اور باقاعدہ شام تک بلا کسی دوسری مصروفیت میں مبتلا ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بکثرت اللہ رب العالمین کے دربار میں جھولی پھیلائیں، اپنے انفرادی مسائل ہوں یا پھر ملی اور ملکی اور اجتماعی امت مسلمہ کے مسائل کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین کے دربار میں ان مسائل کا حل طلب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہے، جو ہماری دعاؤں کو اور ہمارے مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا دن اور ذکر کا دن ہے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی عرفہ کے دن، کیا دعا کی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بکثرت ہزاروں مرتبہ کیوں نہ صحیح،
بکثرت، کوئی تعداد متعین نہیں ہے، کوئی تعداد معین نہیں ہے، بکثرت آپ جو ہے یہ الفاظ دہراتے رہیں، الفاظ دہراتے رہیں۔ آج افطار تک، مغرب سورج کے ڈھلنے تک یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا مسلمین۔ عرفہ کا دن، یوم النحر، نہر کا دن جو کل کا دن ہے، اور ایام تشریق، یہ دن ہمارے عید کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، خوشیوں کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اور آپ عید کے دن میں سانس لے رہے ہیں، کل کا دن تو عید کا ہے ہی، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی نے عرفہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا مسلمین۔ عرفہ کا دن، نہر کا دن اور ایام تشریق یہ ہماری عید کے دن ہے، عید کے دن۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے کیا پیاری بات ہے، ہم لوگوں کو ویسے بھی کھانا پینا بڑا پسند ہوتا ہے، کھانا پینا بہت پسند ہے، کھانے پینے بھی ہم لوگوں کو گوشت بہت زیادہ پسند ہے، گوشت کھانا بہت زیادہ پسند ہے، کھانا پینا ویسے بھی پسند ہے۔ اب کیا بہترین بات ہو گئی کہ یہ کھانا پینا کار ثواب بن گیا، گوشت کھانا کار خیر بن گیا، کار ثواب بن گیا۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق کھانے پینے کے اور اللہ کی ذکر کے دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آدمی خوب کھائے، اور اگر طبی احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ تو احتیاط لازم ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور سے آپ صحت مند ہیں وغیرہ تو خوب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کھانا کیسا کھانا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت پسندیدہ کھانا ہے، آپ کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں پر اس کا ذکر کرو، شکر کرو، یہ بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ ان دنوں میں کھایا جائے، خوب کھایا جائے، خوب کھلایا جائے، محبتوں کا دور دورہ ہو، جانوروں کو ذبح کیا جائے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، دوست و احباب کا تقرب حاصل کیا جائے، رشتے ناتوں کو مضبوط کیا جائے۔ اتنے مقدس ترین دن ہیں، ہماری عید کے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق کھانے پینے کے اور ذکر کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں۔ تو یاد رہے کھانا پینا تو ہے، تیسری چیز کو بھول نہ جائیں، ذکر کے دن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہاں گئے گوشت بانٹنے گئے تھے عصر کی نماز چھوڑ کو، گوشت بانٹنے گئے، بعد میں مغرب کی نماز بھی گئی، اس میں یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، ایسا نہیں ہو۔ ہاں، اس کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کے ذکر سے بندہ غافل نہ ہو۔ یہ کھانے پینے کے دن ضرور ہیں لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو خیر، اس کے ساتھ ساتھ ویسے سیرت النبی کا تذکرہ چل رہا ہے، ایام کی مناسبت سے بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایام کی مناسبت سے گفتگو کریں۔ بعض دفعہ باتیں بہت ممکن ہے کہ سنی سنائی ہوتی ہیں، باتیں ہمیں ویسے بھی معلوم بھی ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہیں باتیں، کیونکہ آدمی کے اندر عمل کا جذبہ اجاگر ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، دلچسپی آ جاتی ہے، اور مزید عمل کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے، گرچہ باتیں ہمارے علم میں پہلے سے ہی موجود کیوں نہ ہو۔ اب مسئلہ کل کے دن کا ہے، کل کا دن عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور بہت ہی مقدس ترین دن ہے، اور سب سے افضل ترین اور اعظم ترین ایام میں سے ایک دن ہے۔ کون سا دن؟ قربانی کا دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین کو احراق دم سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے۔ احراق دم سے، خون بہانے سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کوئی دوسرا عمل جس دن محبوب نہیں، وہ کل کا دن ہے۔ تو اس سنت کی پابندی ہو۔ قربانی کے سلسلے میں ایک دو باتیں بقیہ وقت میں جو میرے ذہن میں آتی جائیں گی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی کا جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ کوئی واجب اور فرض عمل نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، یہ جمہور اہل علم کے مطابق سنت موقدہ ہے، بہت ہی مؤکد، بہت ہی تاکید شدہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے فقہی مسائل میں الجھ کر چیزوں کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں۔ جہاں پر میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، یہ ایمانداری کے ساتھ جہاں ہم بتا رہے ہیں وہیں پر یہ بھی واضح ہو کہ بہت ہی زیادہ تاکید والا عمل ہے۔ آدمی بعض دفعہ فقہی اصطلاحات کی آڑ لے کر کسی عمل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ سنت ہے کیا، وہ کیا فرض ہے کیا، وہ کیا واجب ہے کیا، وہ کیا لازم ہے کیا، اس طرح کی باتیں۔ آپ کو میں بتاؤں، قربانی گرچہ فرض نہیں ہے، گرچہ واجب نہیں ہے جمہور اہل علم کے مطابق اور ہمارے موقف اور مسلک کے مطابق، لیکن آپ غور کریں کتنی اہم چیز میں بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ کیا حالات ہوا کرتے تھے، مدینے کے ابتدائی دور کے حالات دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے حالات تھے، فاقے کا کیا عالم تھا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں جو چھوٹی سی ایک گٹھڑی ہوتی تھی اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والے مہینوں گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہیں کہیں مہینوں تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ صرف 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، کھجور پر اور پانی پر۔ کیسی غربت کا عالم تھا، یہ تو ہم نے سنا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن بیک وقت یہ بات بھی ہم نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، حالات چاہے کتنے بھی نازک ہوں، فقر و فاقے کا کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ نے یہ بات بھی سنی ہی ہے کہ 10 سال نبی مدینے میں رہے، کسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں چھوڑی ہے۔ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال باقاعدگی کے ساتھ قربانی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی ایک بہت ہی پسندیدہ اور مؤکد عمل ہے۔ آدمی فقہی اصطلاحات کی آڑ لے کر قربانی سے فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ سب سے اہم ہے۔ اب تو ویسے بھی جانوروں کی خریداری ہو چکی ہے، لیکن ایک آدمی اس وقت بھی اگر نیت کرنا چاہے، اس وقت بھی جانور خریدنا چاہے، اس وقت بھی اگر حصہ ملنا چاہے، مل سکتا ہے اگر اویلیبل حصہ کہیں پر ہے، اور اگر جانور آپ خریدنا چاہیں تو آج بھی آپ کے لیے وقت ہے، مزید آنے والے 3-4 دن آپ کے لیے وقت ہے۔ ہم کہیں گے کہ جہاں ہم واشنگ مشین خریدتے ہیں، جہاں پر فریج خریدتے ہیں، ٹی وی خریدتے ہیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی منگنیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا معاملہ آئے تو آدمی فرار اختیار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں صاحب حیثیت اور صاحب نصاب نہیں ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ بعض فقہی مسالک نے اس چیز کو اختیار کیا ہے کہ زکوٰۃ جو آدمی دے وہی قربانی دے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسا۔ ایک آدمی اگر کھاتا پیتا گھر کا ہے، زکوٰۃ کا حیثیت تو نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا نصاب تو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کھانے پینے کے علاوہ کچھ اتنا رقم موجود ہے کہ وہ ایک جانور افورڈ کر سکتا ہے، چھوٹا ہی صحیح، اور حصہ افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ ضرور قربانی دے۔ کوئی نصاب قربانی کا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھا جائے، قربانی کو آسان کیا جائے۔ اور ایک چیز اس کے اندر اور بھی مشکل ہم لوگوں نے کر رکھی ہے، وہ یہ، ایک تو حصے تو ملنا بڑا آسان ہے ہی، لیکن بکروں کے معاملے میں یہ ذرا ہم نے مشکل اپنے آپ پر کر لی ہے کہ ہم نے صرف میل اینیمل کنسیڈر کیا ہے، میل اینیمل کو ہم نے کنسیڈر کر رکھا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر جانور کی فیمیل بھی کنسیڈریبل ہے، اسے بھی قربانی کے لیے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی بڑا بکرا قربان کر رہا ہے، ایک آدمی بکری قربان کر رہا ہے، جو کہ کمپیریٹیولی چیپر ہوتی ہے، یعنی سستی ملتی ہے، تو اگر کوئی آدمی بکری قربان کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اسے سستی میں ملے گی۔ تو ہم نے صرف بکروں کا معاملہ، اور اس لیول پر یہ پہنچ گیا ہے کہ بکری کی قربانی کے متعلق لوگ سوال بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ بکری کی قربانی چلتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ معاملہ اس قدر آگے بڑھ گیا ہے، اور بکروں کو اور میل اینیمل کو اتنا زیادہ یہ مل گیا ہے کہ فیمیل اینیمل کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، سوائے گائے وغیرہ کے۔ ایسا نہ ہو تو ہر جانور کا جو فیمیل یہ ہے آپ اسے بھی کنسیڈر کریں، سستے میں بھی مل جائے گا۔ قربانی کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ مکے کے اندر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، کوئی احکام مکے کے اندر نازل نہیں ہوئے، لیکن مکے کے اندر باقی کے ساری سورہ بقرہ ہو اور بھی جو احکامات کی ساری صورتیں وہ مدینے میں نازل ہوئیں، لیکن ابتدائی اسلام کے اندر جن احکامات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نفاذ ہوا، سورہ کوثر وغیرہ کے اندر، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم مکے کے اندر دیا گیا ہے، تو ابتدائی طور پر اس عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر بتانی وہ ضروری میں سمجھتا ہوں، قربانی کی جو ایلیجبلٹی ہے اسے بھی یاد رکھا جائے۔ آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ چونکہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایسپیکٹ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، قربانی، جانور لانا، جانور خریدنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جانور خریدتے ہیں، ایک سے زیادہ جانور خریدتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، تو 15 جانور خریدنے والے لوگ بھی ہیں، 15 بکرے خریدنے والے لوگ ہیں، لاکھوں کا خرچ کرنے والے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک قسم کا مبالغہ ہے، اگر آدمی کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، لیکن وہ ایلیجبل ہونا چاہیے۔ اچھا، ایلیجبلٹی کیا ہے؟ قربانی کی ایلیجبلٹی کیا ہے؟ 3 چیزیں ضرور ہیں بھائی، 3 چیزیں۔ آپ قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں سے آپ ایلیجبل ہوں۔ سب سے پہلے آپ توحید پرست ہوں۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں عقائد کے اندر اتنے خطرناک گھوٹالے لیے ہوئے ہیں، لیکن قربانی کا جب معاملہ ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر۔ تو اللہ اکبر، ہم ڈائریکٹ فتویٰ صادر کرنے سے تو ہمیشہ بچتے ہیں، ڈائریکٹ حکم نہیں لگاتے، البتہ اہل علم کے فتاوی جات کو پیش کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ میری اپنی اوپینین اور اپنا فتویٰ ہم داغنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو جو آدمی عقیدے کے اعتبار سے خلل میں مبتلا ہے، اب اس کی قربانی کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ آپ ہی دیکھ لیں دلائل کی روشنی کے اندر کہ اس کی قربانی کس قدر قابل قبول ہے۔ ایک چیز، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں،
دوسری چیز کسب حلال، کسب حلال، رزق حلال ہونا چاہیے. انٹرسٹ کا پیسہ، یہاں کا وہاں کا بیاج بڈی کے دھندے، اس کے علاوہ اور بھی خطرناک دھندوں میں آدمی ملوث ہے. ایسے اس سے بڑے بڑے جانور لا رہا ہے، قربانی کا بڑے بڑے جانور لا رہا ہے. اے بھائی تو ایلیجبل ہی نہیں ہے، تیرا پیسہ ہی پاک نہیں ہے، تو کہاں سے قربانی کرے گا؟ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. عقیدہ توحید مضبوط ہو اور پیسہ حلال ہو، کسب حلال ہو. اور تیسری چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. یہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو الحمدللہ توحید کا بھی دم بھرتے ہیں، اس کے علاوہ کمائی بھی ان کی اچھی ہے. تیسری چیز ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، بہت اہم، بہت ضروری. آدمی کیا پڑھتا ہو؟ نماز پڑھتا ہو. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، پھر قربانی کرو. نماز پڑھو، نماز پڑھے ہیں آدمی، نماز پڑھنے والا ہو. اہل علم کے فتاواجات میں نے کئی آج صبح سے سرچ کیے، اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء کے فتویٰ میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں جنہوں نے بے نمازی کی قربانی کو جائز ہی قرار نہیں دیا ہے. بے نمازی قربانی کرنے کے لیے ایلیجبل ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اہل علم کے فتاواجات اس سلسلے میں موجود ہیں. آدمی بے نمازی ہے لیکن بکرے خرید رہا ہے، بے نمازی ہے گائے اونٹ خرید رہا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جانور اس نے اپنے کمپاؤنڈ کے اندر باندھ رکھے ہیں اور اس پر فخر جتاتا ہے. ایک وقت کی نماز بیچارہ پڑھتا نہیں ہے. کتنا محروم یہ آدمی ہے، کتنا محروم، کتنا بدقسمت یہ آدمی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے ایلیجبل ہوں. اور کیسے ایلیجبل ہو سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے. نماز، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور قربانی کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، پھر وَنُسُكِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی. نماز قربانی پر مقدم ہے، نماز دین اسلام کے تمام ارکان پر مقدم ہے، یاد رکھا جائے. تو جو آدمی بے نمازی ہے اب اس کی قربانی کا اللہ ہی نگہبان ہے. تو علامہ ابن عثیمین کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا، بہت ہی جاندار، بہت ہی صحیح بات انہوں نے کہی کہ ایک آدمی اگر قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ بے نمازی ہے، قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور وہ بے نمازی ہے، تو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں قربانی کا ارادہ تو رکھتے ہیں، کل جانور ذبح تو کرنے والے ہیں، لیکن بے نمازی ہیں، ان کے لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کریں، توبہ کریں، نمازی ہو جائیں، کل جانور ذبح کریں، آج نمازی ہو جائیں، آج نمازی ہو جائیں، بے نمازی ہونے سے توبہ کریں، ایلیجبل ہو جائیے، ایلیجبل ہو جائیے. خالص توبہ کر کے آج جمعہ کی نماز سے آپ نمازیں شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہوگی. تو موقع ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی قربانی کے جانور کو لٹانے سے پہلے ہم بے نمازیت سے، بے نمازی ہونے سے اللہ رب العالمین کی توبہ کریں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اس کے علاوہ بھی مسائل بہت سارے ہیں، ہمارے ویسے بھی علم میں سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن قربانی کے دوران بعض سنتوں کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کہ ہر سال دہرایا آپ کے سامنے جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی کا. میت کی طرف سے قربانی کا جو مسئلہ ہے ہر بار دہرایا جاتا ہے. اس سلسلے میں واضح باتیں آپ کے ویسے بھی علم میں ہوں گی، ایک بار اور دہرائی دیتا ہوں کہ میت کی طرف سے ایک مستقل قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی مدینے کے اندر 10 سال، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ کے لیے ایک مستقل قربانی نہیں دی. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مستقل قربانی اور جانور اللہ کے نبی نے نہیں ذبح کیا. لیکن ہاں ایک آپشن اس کے اندر ہے. وہ کیا ہے آپشن؟ اے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اللہم ھذا عنی وعن اہلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امتیوں کی طرف سے ہے، میری امت کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. یہ ایک اجمالاً جملہ ہے، میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. بہت سارے گھر والے زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ ان کو صحت اور عافیت اور لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن بہت سارے گھر والے جا چکے ہیں دنیا سے، وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے گھر والے نہیں ہیں. اے اللہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین کا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی اس کا ثواب پہنچائے. یہ نیت رکھیں کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں ہماری حیثیت کے تحت اللہ رب العالمین اس کا اجر مجھے عطا فرمائے، میرے گھر والوں میں سے جو زندہ ہیں انہیں عطا فرمائے، میرے گھر والوں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں عطا فرمائے. تو اس طرح سے ایک آپشن ہے، ہم لوگ مردوں کو، میت کو جو ہے اس طرح سے شامل کر سکتے ہیں. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ میت کی طرف سے ایک مستقل جانور یا پھر ایک مستقل حصہ لیا جائے.
ایک صورت اس میں بن سکتی ہے کہ میت نے جانے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے جانے کے بعد باقاعدہ میرے طرف سے ہر سال قربانی تم کرتے رہو. اگر آدمی کی حیثیت ہے، حیثیت کے ساتھ، حیثیت ہی نہیں ہے تو وصیت اس کے اوپر نہیں لازم ہوتی. حیثیت نہیں ہے تو نہیں وصیت. ہاں حیثیت والا ہے بیٹا اور باپ نے وصیت کی ہے کہ میرے جانے کے بعد بیٹا باقاعدہ میرے بارے میں، میرے متعلق میرے لیے تو قربانی کرتا رہ، تو بندہ کرتا رہے، کیونکہ یہ وصیت اس کے اوپر لازم ہوگی اگر اس کی استطاعت ہے تب. تو یہ ایک صورت ہے، ورنہ قربانی جو میت کی طرف سے مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی یہ ایک ٹرینڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی 2 جانوراں لانے کا کہتے، ایک اپنے لیے کہتے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ اکبر. یہ کہاں سے ہم نے گھڑ لیا ہے؟ صحابہ سے ثابت نہیں، سلف صالحین سے ثابت نہیں. جو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جن کو اللہ رب العالمین مقام محمود عطا کرنے والا ہے، جن کو اللہ رب العالمین شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ عطا کرنے والا ہے، ان کے لیے یہ قربانی کرے گا. اللہ اکبر. یہ عجیب بات ہے، کوئی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرنا یہ بھی ایک ٹرینڈ معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے. نہیں، یہ نبی کے لیے قربانی کا مسئلہ، تو اس سے بھی بچیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس طرح سے قربانی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. قربانی کا جانور جب ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے میرے بھائیوں، عام طور سے غفلت کس میں ہوتی ہے؟ دعاؤں کا مسئلہ ہے. دعائیں دیکھیے، آپ کے علم کے بقدر آپ دعا کریں، آپ کے علم کے بقدر دعا کریں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے علاوہ آپ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منک ولک ھذا عنی وعن اہلی، یہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو آتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بہت پڑھے، اب میں اتنا پڑھا نہیں، بہت سارے لوگ ڈرے ہیں اب آلریڈی. اتنا سب میں نے پڑھا تو بہت سارے لوگ آلریڈی ڈر گئے ہیں کہ میری قربانی تو قبول ہونے سے رہی. یہ سب ہے، یہ سب ثابت ہے، سنت ہے، پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے، مسنون ہے. لیکن سب سے آسان دعا 2 ہیں. سب سے آسان دعا جیسے میں ہر سال بتاتا رہتا ہوں، ایک ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ سب سے آسان دعا. یہ نہیں، یہ بھی ذرا بسرے گئے جیسا ہو رہا، اتنا ہے، اتنی ٹینشن ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں، مجھے وہ بھی نہیں آتا، قربانی نہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ اہل علم کے فتووں کی روشنی میں بتا رہا ہوں، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، جانور حلال ہی نہیں ہوگا اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، فتاوا اور اس طرح کی فقہی مسائل کے اندر بڑی احتیاط ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور قبول ہی نہیں ہے. وہ قربانی قبول کیا چھوڑو، وہ ذبیحہ ہی قبول نہیں ہے. وہ ذبیحہ ہی قبول ہے، قربانی الگ بات ہے، وہ ذبیحہ ہی قبول نہیں ہے اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. آدمی کم سے کم بسم اللہ پڑھے، کم سے کم ایک آدمی بسم اللہ پڑھے. یہ میں کیوں تاکیداً کہہ رہا ہوں؟ وہ اسی لیے کہ ایک ماحول ٹینشن کا بنے رہتا ہوں. یہ پکڑو، جانور کو لٹاؤ، پواں بندھو، یہ بندھو، ایسا کرو ویسا کرو، بہت ہے پانی لگا، یہ لگا، یہ بہت چلے رہتا. ایسے میں اس کے ہاتھ میں ان ایکسپیرینس بندہ ہے. ہم کہاں ویسے روزانہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اسے ویسے ہاں ذبح کر، ہاں یہ کر وہ کر، انہیں ٹینشن میں ذبح کر چھوڑا. اتنا سارا ٹینشن وہاں پر چلا ہوا ہے، اب اس نے ذبح کر دیا اور اس نے بسم اللہ کہنا ہی بھول دیا. ایسا بہت بار ممکن ہے، ایک آدمی سے ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سچویشن بڑی ٹینس بن جاتی ہے. ایسا نہ ہو، آپ چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں، اتنی ساری دعائیں ہیں، آپ کھڑے ہو کر ساری دعائیں اگر آپ کو آتی ہیں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن کم سے کم ایک آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور اتنا بھی نہیں آتا ہے تو بسم اللہ کم سے کم پڑھے، بسم اللہ کم سے کم پڑھے. اس کا خیال ہمیں چاہیے کہ ہم رکھیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ قربانی کے دوران ہر سال جو معاملہ دیکھنے میں ملتا ہے وہ ہے ناپاکی اور ہر طرف خون، ہر طرف گندگی. اس طرح سے ہم ماحول اپنے گلیوں کا، محلوں کا کر بیٹھتے ہیں، سڑکوں کا وغیرہ. خون ہر طرف ہے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف قربانی میں بے انتہا بے احتیاطی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو، پاکی کا، صفائی کا خیال رکھا جائے. کسی گھر کے اندر اگر قربانی ہو رہی ہو تو معاملہ پاکی صفائی کا ایسا ہو کہ یہ پتہ بھی نہ چلے دیکھنے کی کہ اس گھر میں سے قربانی ہوئی ہے. اتنا زیادہ پاکی صفائی کا احتیاط ہو، بہت زیادہ پاکی صفائی کا احتیاط کیا جائے. تو یہ خاص طور سے آپ کو جمعہ کے خطبے سے ہم پیغام دے رہے ہیں، اور جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے وہاں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ قربانی میں پاکی اور صفائی کا حد درجے خیال رکھا جائے.
خون کا اور ہاضمے کے دوسری چیزوں کا، اور اس طرح سے پورا شہر کے اندر غیر مسلم آبادی کے درمیان ہم رہتے ہیں، ویسے ہی غیر مسلموں کو قربانی سے لے کر بڑی اڑچن ہے، بڑی پریشانی وہ لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے الگ جوابات دیے جا سکتے ہیں، بہت سارے اعتراضات وہ لوگ قربانی کو لے کر اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے ہماری یہ جو بدعملی ہے، یہ ہماری جو بے احتیاطی ہے، ان کے اعتراض میں مزید جمع ہوتی ہے، مزید ان کا احتیاط مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا نہ ہو، ہم پاکی کا، صفائی کا خوب خیال رکھیں، خوب خیال رکھتے ہوئے قربانی کے اس فریضے کو، اس عمل کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں جو باتیں ہیں کہ 3 حصے کرنا، تینوں حصوں میں اس میں ایک ڈلی زیادہ نرنا، اس میں کم نرنا، برابر رنا، تول کو رنا، ایسا رنا ویسا رنا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں اور فقراء و مساکین کو کھلائیں، تب جائز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ صرف رشتہ داروں میں بانٹ دیں تب بھی جائز ہے، صرف فقراء میں بانٹیں تب جائز ہے، صرف سارا کا سارا گوشت آپ خود کھا جائیں تب بھی جائز ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ سب تب بھی جائز ہے۔ یہ ہم نے ساری چیزیں بنا رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد فاتحہ کا ایک رتا، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ پورا رہ بعد وہ پورا گوشت کو یہ کر کو 3 حصے کر کو اود بتی لگا کو فاتحہ کی دندے کو سب پروسیجر ہے کہتے ہو، ہم نہ تو معلوم نہیں، ہم نے سنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو کوئی یا نہیں ہے، اگر ہے ہمارے گھروں کے اندر بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز سے ہم روکنے کی کوشش کریں، یہ مسئلہ ہے۔ اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کے اندر ایک بڑی مضحکہ خیز چیز دیکھنے کو ملتی ہے ہمیشہ، وہ ایک ڈلی رہتی ہو، ایک گوشت کا ٹکڑا گاؤں بھر بانٹنے کا ہو، گاؤں بھر کو ایک ایک پیس۔ کیا عجیب مسئلہ ہے، اگر کسی گھر کو آپ نے وہ گوشت دیا ہے اور وہاں پر آپ کے علاوہ کسی نے گوشت نہیں دیا، تو اب وہ ایک گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کا کیا کریں گے بتائیے؟ یہ کیا مسئلہ ہم نے بنا رکھا ہے، پورے گاؤں کو بانٹنے کا ایک ایک یہ۔ ایسا نہ ہو، آپ 10 گھروں کو تقسیم کریں، 5 گھروں کو تقسیم کریں، ایسا کہ کم سے کم ایک مرتبہ وہ کھا سکیں، ایک مرتبہ وہ پریوار، وہ فیملی مل کر کھا سکے، اس کا ایک اہتمام ہونا ضروری ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے جو کہ عام طور سے دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ یہ کہ قربانی کے جانور کی کوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ فائدہ کا مطلب کیا؟ اسے بیچا نہیں جا سکتا، گوشت سیل نہیں کیا جا سکتا، چمڑا سیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور چیز جو نہیں سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ قربانی کا ایک جانور ہے، ایک آدمی وہ جانور کو خرید کر لایا ہے، 20 25 30 ہزار کا اسے وہ جانور پڑا ہے، اب اس کا ایک حصہ ہے 6 جنے کا اور انہیں لے رہا، 6 جنے کا لے رہا ہے، اس نے جانور لائے 25 ہزار کو، لیکن سب کے پاس کتنے 6 ہزار 5 جو بھی لے رہا ہے وہ 40 ہزار روپے ہو رہے ہیں، وہ 15 ہزار اس کا فائدہ ہے، یہ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ 38 ہزار ہو رہے ہیں، 35 ہزار ہو رہے ہیں، یہ 20 25 ہزار کو لایا ہے، 10 ہزار روپے کما رہا ہے اس کے اندر، قربانی کے جانور کے اندر۔ اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے، بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ جانور لائے ہیں، جانور کے کھانے پینے کا خرچہ نکالیے، قصاب کا خرچہ نکالیے، اور بھی جانور کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ سب نکالیے، اس کا ٹوٹل ماریے، اس کے بعد ڈیوائڈ کیجئے، سب کو تقسیم کیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کا وہ سب اتنا اماؤنٹ بھریں گے۔ لیکن جانوروں کے اندر مزید فائدہ کمانا جائز نہیں ہے، خاص طور سے جب ہم ایک جانور لا رہے ہیں، بڑا جانور، 1 2 جانور لا رہے ہیں، پھر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں فائدہ اس سے کمانا یہ اہل علم کے فتاوی جات کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو خیر اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل سچویشنل ہوتے ہیں، سچویشنل اور ان اینٹیسپیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت اہل علم سے رابطہ قائم کریں، اہل علم سے رابطہ قائم کریں، عرف کی طرف، رواج کی طرف، سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے اس کی طرف نہ جائیں، ٹھوس عمل دلیل کی روشنی کے اندر اور اقوال سلف صالحین کی روشنی کے اندر جو اعمال ہوں وہی کریں، اہل علم سے رابطہ قائم کریں ان تمام معاملات کے اندر۔ اور ویسے بھی یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں برسوں سے ہیں، لیکن جو چیز کبھی بھی کوئی اگر مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اہل علم سے ضرور رجوع کریں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان ایام عشر میں ہمارے کیے گئے تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ خاص طور سے آج جو عرفہ کا روزہ ہم میں سے اکثر لوگ مرد و خواتین رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے تکبیرات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ رب العالمین ہر ایک عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے انفرادی مسائل کو اللہ رب العالمین حل فرمائے، امت مسلمہ کے اجتماعی ملکی ملی مسائل کو اللہ رب العالمین حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔